الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، انسان کی پوری باڈی میں واحد ایک چیز اتنی زیادہ نقصان دہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ زبان کی آفتیں بھی آسمانوں سے بھی بلند ہیں اور اس کی برکات بھی آسمانوں سے بلند ہیں۔ در حقیقت زبان ایک عظیم نعمت ہے، عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور لطائف ثناء میں سے ایک لطیفہ ہے۔ اس کا حجم اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور اس کا گناہ بھی بڑا ہے۔ ایمان اور کفر دونوں حقیقتوں کا اظہار زبان ہی کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ ان میں اول الذکر غایت اطاعت ہے اور ثانی الذکر انتہائی درجے کی معصیت ہے۔ ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا حقیقی، ظنی ہو یا وہمی، زبان پر ہی آتی ہے، اور زبان ہر چیز کے متعلق نفی یا اثبات کرتی ہے۔ علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو، سب کی سب زبان ہی کے ذریعہ بیان کی جاتی ہیں۔ زبان کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زبان کو دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز کر دیتی ہے۔ آنکھ کی رسائی صرف رنگوں اور شکلوں تک ہے، کانوں کے دائرہ اختیار میں صرف آوازیں ہیں، ہاتھ صرف ان چیزوں تک دراز ہو سکتے ہیں جن کا جسمانی وجود ہو۔ یہی حال تمام اعضاء کا ہے، ان میں صرف زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے۔ جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے اور مشکل بھی ہے۔ جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے دوزخ میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جاتے ہیں۔ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہنائے اور سنت کی زنجیر ڈال دے، اور صرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین اور دنیا کے لیے مفید ہو، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کی ابتدا یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو۔ تاہم یہ بات معلوم کرنا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات بری، کہاں زبان کو بولنے کے لیے آزاد کرنا بہتر ہے اور کہاں برا ہے، یہ بہت مشکل ہے، انتہائی دشوار ہے یہ، اور معلوم بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسے حرکت دینے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ تعب و تھکن۔ لوگ زبان کی آفات سے بچنے میں کوتاہی برتتے ہیں، تساہل سے کام لیتے ہیں اور اس کے شر کو معمولی سمجھتے ہیں اور اسی لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعہ وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے پر چلنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ اور آئندہ ویڈیوز میں ہم بتوفیق ایزدی
زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہر آفت کی حدود، اسباب اور نتائج پر گفتگو کریں گے اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی ذکر کریں گے، مرض بھی بتائیں گے، دوا بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کی مذمت میں جتنے اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں انہیں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو براہ کرم نوٹ فرما لیں، کل 20 آفات میں ہم بات کریں گے، کہ یوں سمجھ لیں کہ کل 20 آفات ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم 20 آفات کا ذکر کریں گے اور ان آفات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے خطرات اور خاموشی کے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ اس کی جو پہلی آفت ہے اور یہاں تک کہ 20ویں آفت، ان کا ذکر بعد میں کریں گے۔ ابھی ہم اس پر کچھ زبان کے خطرہ پر اور اس کی خاموشی پر اور خاموشی کی فضیلت پر بات کرتے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ زبان عظیم خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سے بچنے کا واحد راستہ خاموشی ہے۔ اسی لیے شریعت نے خاموشی کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے، اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور فرمایا خاموشی حکمت ہے لیکن اس کے کرنے والے یعنی خاموش رہنے والے تھوڑے ہیں، کم ہیں، بہت قلیل۔ عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس چیز سے اجتناب کروں؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہو جانا چاہیے، یعنی گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکل، اور اپنی غلطی پر ندامت کر آنسو بہا۔ سہل بن سعد الساعدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص مجھے اپنے جبڑوں کانوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور فرمایا، جو شخص اپنے پیٹ، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ رہا، وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا۔ یہی 3 اعضاء ایسے ہیں جن کی شہوتوں کے باعث، جن کی آفتوں اور ہلاکتوں کے باعث عام طور پر لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں، پیٹ کے لیے، شرمگاہ کے لیے یا زبان کے لیے۔ اسی لیے ہم نے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں کا ذکر کیا کہ زبان کی آفتوں کے ساتھ ان کی بھی بڑی آفتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا، اللہ کا خوف اور خوش خلقی۔ عرض کیا کہ وہ چیز بھی بتلا دیجئے جس کی بنا پر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، 2 کھوکھلی چیزوں
یعنی منہ اور شرمگاہ کے باعث۔ اس حدیث میں منہ سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ منہ زبان کا محل ہے، اور اس سے پیٹ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ پیٹ ہی جو ہے کیونکہ منہ ہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اس پر بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے، دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے ہی تو اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی بات ایسی ارشاد فرمائیے جس پر میں زندگی بھر عمل پیرا رہوں۔ آپ نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم مستقیم، اللہ کو اپنا رب کہہ، پھر اس قول پر ثابت قدم رہ۔ صحابی نے عرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں، کس چیز سے خائف ہیں، کہ مجھے کیا چیز نقصان دے سکتی ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، اس سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل ترین عمل کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں اپنی زبان مبارک آپ نے باہر نکالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کر اس پر انگلی رکھ دی، اور اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموشی افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو، دل درست نہ ہو، اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو، اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، مامون نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے، جسے سلامتی پسند ہو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے نا، تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہ زبان اتنے اثرات رکھتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان ہاتھ سے باہر کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کوہ صفا پر تلبیہ کہہ رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کر رہے تھے، اے زبان، اچھی بات کہہ، نفع اٹھائے گی، اور شر سے چپ رہ، سلامت رہے گی۔ عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں آپ کا قول ہے یا آپ نے کسی سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی اکثر غلطیوں کا منبع زبان ہے، اکثر غلطیوں کا۔
منبع زبان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو بولنے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اپنے نفس کو مردوں میں شمار کر، اور اگر تو کہے تو میں ایسی بات بتلاؤں جو ان تمام سے زیادہ مفید ہو، اور پھر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتلاؤں جو بہت آسان اور بدن کے لیے بہت آسان ہے؟ وہ عبادت ہے خاموشی اور خوش خلقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے خیر کی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بولے تو نفع اٹھائے اور خاموش رہے تو سلامتی پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت حاصل ہو۔ فرمایا، کبھی بھی تم مت بولنا۔ سائل نے عرض کیا، یہ تو ممکن نہیں کہ میں بات نہ کروں نہ بولوں، میں کوئی گونگا تھوڑی ہوں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بولنا ہی ضروری ہو تو خیر کے علاوہ کچھ بھی مت بولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت ملے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اچھی بات کا حکم کر، بری بات سے منع کر، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو زبان کو خیر کے علاوہ کوئی بھی بات کہنے سے روک۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر بات سے روک تو پھر تو اس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا وگرنہ مغلوب ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ ہر بولنے والے کے پاس ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی بات پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسلمان کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ تین طرح کے ہیں، غانم، سالم اور شاہب۔ غانم وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، سالم چپ رہنے والا ہے، اور شاہب وہ شخص ہے جو باطل میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل سے سوچتا ہے، پھر زبان سے ادا کرتا ہے، اور منافق کی زبان دل کے سامنے ہوتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے زبان سے کہہ دیتا ہے، دل میں سوچتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق زبان سے ہے، خاموشی سے ہے، اور 1 جز کا تعلق لوگوں سے راہ فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشیں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں کنکر ڈال لیا کرتے تھے، اور وہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ اسی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے، یعنی اس سے خائف رہتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید کی محتاج نہیں۔ اگر کسی چیز کو لمبا آپ قید کریں اور وہ اس کی حقدار ہو تو وہ زبان ہے۔ طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان درندہ ہے، اگر میں اسے آزاد چھوڑ دوں تو یہ مجھے کھا جائے۔ وہی بن منبع حکمت آل داؤد میں فرماتے ہیں کہ عقل مند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو۔ حسن کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اوزائی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے یہ خط تحریر فرمایا کہ اما بعد، جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، جو شخص کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے وہ غیر مفید کلام نہیں کرتا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدمی کے لیے 2 فضیلتیں جمع کر دیتی ہے، 2 خوبیاں، 2 نور جمع کر دیتی ہے، ایک دین کی سلامتی اور دوسرا مخاطب کے کلام کی سمجھ۔ محمد بن واسع نے مالک بن دینار سے کہا اے ابو یحییٰ، زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے افضل ہے، لیکن لوگ پیسے کی حفاظت کرتے ہیں اور زبان کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان اپنے دائرے میں رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ احنف بن قیس ان لوگوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اے ابو البحر، کیا بات ہے، آپ گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے، اور سچ بولوں تو آپ سے خطرہ ہے، آپ سے اندیشہ ہے۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ فارس، روم، ہندوستان اور چین کے بادشاہوں کی ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بات کہہ کر نادم ہوتا ہوں، چپ رہ کر نادم نہیں ہوتا، چپ رہ کر میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا کہ جب کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہوں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں، وہ میرے اختیار میں نہیں رہتا، اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں نکالتا
تو اس وقت تک وہ میرے اختیار میں رہتا ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے ایسے بولنے والے پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پر واپس ہو تو اسے نقصان پہنچائے، اور واپس نہ ہو تب بھی کوئی نفع کوئی فائدہ نہ ہو۔ چوتھے نے کہا کہ ان کہی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں، جو بات میں نے نہیں کہی اسے ہٹانے کی قدرت رکھتا ہوں، لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ منصور نے 40 برس ایسے گزارے کہ عشاء کے بعد سے صبح تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ ربی 20 برس تک انہوں نے دنیاوی گفتگو نہیں کی۔ صبح اٹھ کر وہ قلم کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے اور جو کچھ بولتے اسے لکھ لیتے، پھر شام کو اس کا محاسبہ کرتے۔ لیکن لوگ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس کو تو گنتے ہیں، لیکن اپنی زبان کے غلط جملوں کو شمار نہیں کرتے۔ خاموشی کے افضل ہونے کی ہم آپ کو وجہ بتاتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی اس قدر افضل کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شمار آفات ہیں۔ غلطی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریا، نفاق، فحش گوئی، خود نمائی، خود ستائی، خصومت، لغو گوئی، گالی گلوچ، تعریف، بات بڑھانا، گھٹانا اور غلط باتیں، اور یہ اس طرح کی یہ تمام چیزیں، اور کسی کو تکلیف دینا یا کسی کی پردہ دری کرنا، یہ تمام عیوب ان کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ زبان کو حرکت دینے میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ تھکن، بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے۔ خود طبیعت بھی بولنے پر اکساتی ہے اور شیطان بھی کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ جو لوگ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت کم بے موقع بولنے سے اپنی زبان کو روک پاتے ہیں۔ سوالات کریں گے اور ہر بات میں وہ ٹانگ اڑائیں گے، تو بہرحال وہ اپنی زبان کو نہیں روک سکتے۔ ورنہ عموماً یہ نہیں دیکھتے کہ ایسے لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، بلکہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال بولنے میں خطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمت مجتمع رہتی ہے، خیالات میں انتشار نہیں ہوتا، وقار بنا رہتا ہے، فکر، ذکر اور عبادت کے لیے فراغت وہ نصیب ہوتی ہے، فراغت رہتی ہے۔ دنیا میں بولنے کے غلط نتائج سے اور آخرت میں اس کے محاسبے سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ بات کو اچک لیتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے، یعنی کرامن کاتبین۔ خاموش رہنے کی فضیلت پر ایک بہترین دلیل آخر کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم توجہ سے سنیے۔ دلیل یہ ہے کہ کلام کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ کلام کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں صرف نقصان ہے، ضرر ہے، گھاٹا ہے، اور دوسری وہ جس میں صرف نفع ہے، فائدہ ہے۔ تیسری قسم وہ جس میں نفع بھی ہے، ضرر بھی ہے، فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اور چوتھی وہ قسم ہے
جس میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر، نہ نقصان نہ فائدہ۔ جہاں تک کلام کی اس قسم کا تعلق ہے کہ جس میں صرف نقصان ہے، اس سے بچنا اور خاموش رہنا تو فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہی حکم اس کلام کا بھی ہے جس میں ضرر اور نفع دونوں ہوں۔ کیا پتہ کہ نقصان زیادہ ہو۔ تیسری قسم جس میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان، نہ فائدہ نہ ضرر، لغو اور بیکار ہے، اس کلام سے بھی خاموشی ضروری ہے، اس کلام سے سکوت بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے کلام میں مشغول ہونا محض اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور وقت کی اضاعت سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان۔ اب صرف چوتھی قسم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے 3 حصے تو ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں کہ بعض دفعہ ریا، تسنع، غیبت، خود صدائی اور دوسرے لوگوں کے عیوب ان پہ بات کرنا، اس طرح کے کلام میں اس طرح وہ جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، بات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح گھس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا اور اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفید کلام کرنے والا بھی گویا خطرات سے کھیلنے والا ہے۔ جو شخص زبان سے تعلق رکھنے والی آفتوں کی باریکیاں سمجھ لے گا، وہ اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، حرف بحرف۔ من صامت نجا، جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، براہ کرم اس حقیر کو، عاجز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور معزز سامعین، آئندہ ہم پہلی آفت یعنی لا یعنی کلام اس پر بات کریں گے، اور پھر بے فائدہ کلام، اور پھر بے فائدہ کلام کے اسباب، اور پھر زیادہ بولنا، اور اسی طرح باطل باتوں کا ذکر کرنا، اور بات کسی کی کاٹنا اور جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ اور بات کاٹنے کی تعریف کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ عرض کریں گے۔ اور اسی طرح جو دیگر آفات ہیں، خصومت یعنی کہ تکرار، لڑائی جھگڑا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے فصاحت کلامت، وہ اس میں تصنع برتتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور فحش گوئی اور گالی گلوچ، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اسی طرح فحش گوئی کی تعریف بھی کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اور اسی طرح لعنت کرنا اور لعنت کی تعریف اور لعنت کے اسباب اور اس کے درجات، اس پر بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح راگ اور شاعری، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو مزاح کرتے ہیں، مذاق جس کو کہتے ہیں، وہ مزاح نہیں ہوتا، دراصل ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو مزاح سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح استہزاء کرنا یا کسی کا راز افشا کرنا، ظاہر کر دینا، جھوٹ بولنا، قسم کھانا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اسی طرح ہم 20 آفات پر بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں، عمل میں اس سے بے پناہ ترقی ہوگی۔ اللہ رب العزت جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئندہ ہم بات کریں گے اس پر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔